بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ساتھیو، ہمارا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو آئیے ہم جو پچھلی نشست سے ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ہم آگے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آپ ضرور ساتھی سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور عمل کر کے اپنی نسلوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قبائل میں تبلیغ اسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں جب کہ دور دور کے عربی قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس طرح عرب میں جا بجا بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز سے قبائل عرب میں آگے جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز کے بڑے بڑے میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل عرب کے سامنے دعوت اسلام پیش فرمائی۔ عرب کے قبائل بنو عامر، محارب، فزارہ، غسان، مرہ، سلیم، ابس، بنو نصر، کندہ کلب، ازرا، ہزارمہ وغیرہ ان سب مشہور قبائل کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا، مگر آپ کا چچا ابو لہب ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ جاتا، اور جب آپ کسی قبیلے کے سامنے واز فرماتے تو ابو لہب چلا چلا کر یہ کہتا کہ یہ دین سے پھر گیا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ قبیلہ بنو زحل میں شیبان کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس قبیلے کا سردار مفروق آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کہا، اے قریشی برادر، آپ لوگوں کے سامنے کون سا دین پیش کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ انعام کی چند آیتیں پڑھیں، تلاوت فرمائیں۔ یہ سب لوگ آپ کی تقریر اور قرآنی آیتوں کی تاثیر سے انتہائی متاثر ہوئے، لیکن یہ کہا کہ ہم اپنے اس خاندانی دین کو بھلا ایک دم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس پر ہم برسہا برس سے کاربند ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے زیر اثر اور رعیت ہیں، اور ہم پر یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم بادشاہ کسریٰ کے سوا کسی اور کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی صاف گوئی کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ خیر، خدا اپنے دین کا حامی و ناصر اور معین و مددگار ہے۔ مدینہ شریف میں آفتاب رسالت کی تجلیاں۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی تو اس کا نام مدینہ النبی، نبی کا شہر پڑ گیا۔ پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس اور خزرج کا فار مکہ کی طرح بت پرست اور یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس اور خزرج پہلے تو بڑے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے، اس قدر ہولناک اور خون ریز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس اور خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ مر کر کٹ گئے۔ یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے اس لیے اوس اور خزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے مرعوب اور ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس اور
خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے اور یہ دونوں قبیلے کے شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنے لگے۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کے اپنے تن من دھن سے بے پناہ امداد و نصرت کی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوش بختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور قرآن کریم نے بھی ان جانصاران اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و امداد مسلمین پر ان خوش نصیبوں کی مدح ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا، اور ازروئے شریعت انصار کی محبت اور ان کی جناب میں حسن عقیدت تمام امت مسلمہ کے لیے لازم و ایمانوں اور واجب العمل قرار پائی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مدینہ شریف میں اسلام کیوں کر پھیلا؟ انصار گو بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کی دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اس لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا یہود اور انصارہ دونوں کا انتظار تھا۔ سن 11 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے منع کے میدان میں تشریف لے گئے، اور قرآن مجید کی آیتیں سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع میں عقبہ گھاٹی کے پاس، جہاں آج مسجد القباء ہے، تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے، اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزمان کی خوشخبری دیتے رہے ہیں، یقیناً وہ نبی یہی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، اور مدینہ جا کر اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں: حضرت عقبہ بن عامر بن نابی، حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ، حضرت خوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ، حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بیعت عقبہ اولا۔ دوسرے سال سن 12 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے 12 اشخاص منی کی اس گھاٹی میں چھپ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیمات کے لیے کوئی معلم بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیجئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے، اور انصار کے ایک گھر میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور روزانہ 1-2 نئے آدمی آغوش اسلام میں آنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینہ سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر اور با اثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت اور بیزاری ظاہر کی، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل پسیج گیا،
اور اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے اور ان کے مسلمان ہوتے ہی قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی سال بقول مشہور ماہ رجب کی 27ویں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحالت بیداری معراج جسمانی ہوئی، اور اسی سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، جس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ تعالی معجزات کے باب میں آئے گا۔ بیعت عقبہ ثانیہ، اس کے 1 سال بعد سن 13 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 اشخاص نے منع کی اس گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینے والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح سے محترم اور باعزت ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہشمند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ تیش میں آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ حضرت ابو الحسم رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کاٹتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائیں تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جائیں۔ یہ سن کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، سبحان اللہ، اور جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا حضرت عباس بن نفضلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے بھائیوں، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم لوگ جس چیز پر بیعت کر رہے ہو خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے تیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہا، ہاں ہاں، ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو نقیب سردار مقرر فرمایا۔ ان میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے، جن کے نام مبارک یہ ہیں: حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت سعد بن ربیع، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت رافع بن مالک، حضرت برا بن معرور، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت منظر بن عمر، حضرت عبادہ بن ثابت۔ یہ 9 آدمی قبیلہ خزرج کے ہیں۔ حضرت اسید بن حزیر، حضرت سعد بن خیسمہ، حضرت ابو الحسم بن تہان، یہ 3 شخص قبیلہ اوس کے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینے والوں سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش اور تحقیقات کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے توقف کیا، مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔
قریش جب سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا، مگر جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تمہیں ملک شام کی تجارت میں خطرہ پڑ جائے گا۔ یہ سن کر قریش نے حضرت سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور وہ بخیریت مدینہ شریف پہنچ گئے۔ جی تو ساتھیو، یہاں تک آج ہم نے سماعت کر لیا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں ہم آگے سے یہیں سے مطالعہ کریں گے اور ہجرت مدینہ سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دین حق پر چلنا، دین حق پر مرنا اور اپنی نسلوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔